رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ جب بیمار تھے آپ اعلان کے اندر تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے. اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے تھے, اذان کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. کہ کہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت صحیح ظاہر تھا, بیمار نہیں تھا, صحت مند تھا, کمزور بھی نہیں تھا, طاقت میرے اندر تھی, کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی, نماز پڑھنے پڑھانے کی مجھے طاقت بھی تھی, میں بڑا نہیں تھا, میں حاضر تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تندرست تھا, بیمار نہیں تھا, میری موجودگی کے اندر میرے محبوب فرماتے جو ابو بکر کو ڈھونڈ کے لاؤ, ابو بکر کو جا کے کہو کہ وہ میرے مصلی امامت پہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مصلی امامت پہ حضرت علی کو مطلب سے اپنا بولاتے ہیں کہ میرے محبوب اسلام والسلام نے ہماری موجودگی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مصلی امامت دیا. تو ہم کون آتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے ہم خلافت کے آگے چلے گئے. اب ہمارے دین کے خاطر میرے محبوب اسلام والسلام آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چنا. دین کا مسئلہ زیادہ اہم ہے, دنیا کا مسئلہ اہم نہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ ہے خلافت کولا, یہ ہے خلافت سننا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلافت کولا کے لیے میرے محبوب اسلام والسلام آپ نے چنا. آپ فرماتے دین کے لیے میرے محبوب نے حضرت صدیق کو چنا. ہم سارے دنیا کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو چن لیا. دنیا